بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ موتی محل کے مسلح محافظوں کی فائرنگ کا رخ باہر کی طرف تھا۔ میں ان کی گولیوں سے بھی محفوظ تھا۔ میں نے گارڈ کی ہدایت سنی انسنی کر کے پوری قوت سے فاٹک کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں فضا میں اڑتے ہوئے گرد و غبار کے بادل میں گزر رہا تھا کہ اچانک فائرنگ کا زور ٹوٹ گیا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ ڈان کے آدمی اپنا مشن پورا کر کے بھاگ نکلے ہیں۔ رہی سہی گولیاں موتی محل کے اعصاب زدہ محافظ چلا رہے تھے۔ میں فاٹک تک پہنچا تو مجھے کہیں کوئی متنفس نظر نہیں آیا۔ راجن کے تمام آدمی کسی نہ کسی آڑ میں چھپے ہوئے تھے اور اپنی کمی گاہوں سے ہوا میں فائرنگ کر رہے تھے۔ اس قیامت خیز ماحول میں کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہا۔ سب کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ میں فاٹک تک پہنچا تو وہ بند تھا۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس وقت مجھے فاٹک کے برابر میں راڈ نما چھوٹا سا راستہ نظر آ گیا جو شاید ملازمین کی پیدل آمد و رفت کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ امید کی وہ کرن نظر آتے ہی میری رفتار خود بخود تیز ہو گئی۔ رک جاؤ، فاٹک کی چیک پوسٹ سے کوئی چیخا۔ باہر مسلح دشمنوں کا راج ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے اپنوں میں سے سمجھ کر ہمدردی دکھا رہا تھا، مگر میرے لیے وہ موت کی پکار تھی۔ میں نے اسے نظر انداز کیا اور چشمے زدن میں کھلے ہوئے راستے سے باہر نکل گیا۔ موتی محل پر مسلح افراد کی لشکر کشی کا واقعہ بینکاک کے شہریوں کے لیے معمولی نہیں تھا۔ وہ بارونق اور پرہجوم علاقہ اس وقت تک ویران ہو چکا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے گولیوں کی پہلی باڑ کے ساتھ تمام دفاتر دکانوں کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں۔ جہاں چلنے کے لیے مشکل سے راہ ملتی تھی وہاں دور دور تک کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ موتی محل سے باہر آ کر میں نے سڑک عبور کرنے کے بجائے احاطے کی دیوار کے ساتھ دوڑ لگا دی۔ سڑک پار کرنے کی صورت میں میں موتی محل کی طرف سے آنے والی کسی گولی کا نشانہ بن سکتا تھا۔ موتی محل کے احاطے کی دیوار ختم ہونے کے بعد بھی میں نے اپنی رفتار کم نہیں کی۔ آگے خوفزدہ لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا جس میں متاثرہ علاقے سے بھاگنے والے بھی شامل تھے۔ لوگوں نے مجھے دیکھا لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ میں موتی محل کے زندان سے بھاگا ہوا کوئی قیدی ہوں۔ بھیڑ میں شامل ہو کر میں نے اپنی رفتار چہل قدمی کی حد تک دھیمی کر لی۔ وہاں ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ سب تجسس کے ساتھ ایک دوسرے سے بول رہے تھے لیکن ہر چہرے پر سوال ہی سوال مجسم تھے۔ اس بڑے ہجوم کے پیچھے ٹریفک رکا ہوا تھا۔ متعدد گاڑیاں متبادل راستہ اختیار کر رہی تھیں۔ پہلی خالی ٹیکسی نظر آتے ہی میں پھرتی سے اس میں سوار ہو گیا۔ ڈرائیور نے میری ہدایت پر اپنی گاڑی ہلٹن ہوٹل کی طرف جانے والی راہ پر ڈال دی۔ میں موجزانہ طور پر کسی خراش کے بغیر موتی محل سے نکل آیا لیکن اپنی زندگی کے اس بھیانک تجربے نے میرا دل و دماغ سن کر کے رکھ دیا۔ میں چند لمحوں کے فرق سے ایک اذیت ناک صورتحال سے دوچار ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اگر میں ان لوگوں کی باتوں سے مایوس ہو کر ان سے الجھ گیا ہوتا تو میری آزادی کی ساری راہیں مسدود ہو جاتی۔ یہ درست تھا کہ راجن اور اس کے حامیوں کے نرغے میں پھنس کر میں موتی محل پر ہونے والے حملے کو بالکل فراموش کر بیٹھا تھا، مگر میں نے تحمل سے کام لے کر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کی۔ میری وہی کوشش آخر کار بار آور ہوئی اور ڈان کے آدمیوں نے موتی محل میں بھگدڑ مچا دی۔ ڈان بہت گاگ آدمی تھا۔ اس نے ابتدا سے بیشتر کام میری شبابدید پر چھوڑے ہوئے تھے اور ان کے بہتر نتائج پر دل کھول کر میری حوصلہ افزائی کرتا رہا تھا، لیکن اس نتیجہ خیز موڑ پر اس نے خود ایک دلیرانہ فیصلہ کر کے راجن کو جیتے جی مار ڈالا تھا۔ جب ڈان نے مجھ سے اپنے منصوبے کا ذکر کیا تو مجھے اس کی منصوبہ بندی اوچھی اور بچگانہ محسوس ہوئی۔ وہ ڈان کی تجویز نہیں تھی کہ میں اس پر کوئی رائے دیتا۔ ڈان نے اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ یقینی طور پر وہ اپنے فیصلے کے نتائج سے خوب واقف تھا جو میری نگاہ میں نہیں آ سکے۔ ڈان نے باہر بیٹھ کر منصوبہ بنایا۔ میں نے اندر ان لوگوں کے درمیان رہ کر مشاہدہ کیا کہ ان کے درمیان ظاہری رفاقت کے باوجود خلوص اور باہمی اعتماد کا فقدان تھا۔ ان کی ٹکڑی میں راجن سب سے کمزور حلیف تھا۔ بھارتی انڈر ورلڈ کے 6 بڑوں کی موجودگی میں موتی محل پر بموں اور گولیوں کی برسات انہیں یہ سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ
راجن بینکاک میں اپنا اثر و رسوخ اس حد تک کھو چکا ہے کہ اپنے گھر کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ راجن نے بھی انہیں اس زوم میں بلایا ہوگا کہ وہ ان کی دیکھ بھال اور حفاظت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ ان یقین دہانیوں کے پاس منظر میں وہ حملہ بہت سنگین ثابت ہونا چاہیے تھا۔ راجن کے پانچوں مہمان منہ پھٹ اور اس پر حاوی تھے۔ ان کی برہمی کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ راجن ان کی حفاظت کے بندوبست میں بری طرح ناکام رہا۔ اس نے انہیں بینکاک بلا کر بے موت مروانے کا پورا بندوبست کر دیا تھا۔ حملہ آور موتی محل میں گھسنے میں کامیاب ہو جاتے یا ان کا پھینکا ہوا کوئی بم صحیح نشانے پر گرا ہوتا تو وہ سب چشمے زدن میں جہنم واصل ہو جاتے۔ زخمی راجن کے لیے اس بگاڑ کو سنبھالنا ناممکن تھا۔ آثار بتا رہے تھے کہ اس واقعے کے نتیجے میں وہ پانچوں ہمیشہ کے لیے راجن سے متنفر ہو جائیں گے۔ سب کچھ ہو رہا تھا، راجن کو مات پر مات ہو رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی زندہ تھا۔ ٹیکسی متاثرہ علاقے سے دور شہر کی بارونق سڑکوں سے گزر رہی تھی اور میرا ذہن دھیرے دھیرے گزرے ہوئے واقعات کا احاطہ کرنے کے قابل ہوتا جا رہا تھا۔ سوچتے سوچتے مجھے خیال آیا کہ میں راجن کو موت کے گھاٹ اتارنے کا سنہرا موقع ضائع کر کے اپنے ہوٹل کی طرف لوٹ رہا ہوں۔ بم دھماکے کے سلسلے کا آغاز ہوتے ہی راجن کے پرتعیش کمرے میں جو افراتفری پھیلی، میں اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ کمرے سے نکل کر وہ سب موتی محل کے اندرونی حصوں کی طرف بھاگے۔ راجن زخمی ہونے کی وجہ سے سب سے پیچھے تھا۔ اس کے بعد میں نے وہ کمرہ چھوڑا۔ اس وقت راجن میرے آگے بھاگ رہا تھا۔ اگر میں اس وقت لپک کر زہریلے نگینے کی سوئی اس کے بدن کے کسی حصے میں اتار دیتا تو وہ وہیں گر کر ہلاک ہو جاتا۔ وہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی۔ کسی کو علم نہ ہو پاتا کہ راجن ہمیشہ کے لیے اس کا ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ اسے ڈھیر کرنے کے بعد میرے فرار پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں اسی طرح اپنی راہ بناتا ہوا باہر نکل آتا۔ بعد میں اس کی لاش دریافت ہوتی اور اس کی موت کا سبب سامنے آتا تو ان پر یہ سنسنی خیز حقیقت منکشف ہوتی کہ اکبر کے روپ میں ڈینی ان کے درمیان موجود تھا، جو ہڑبونگ کا فائدہ اٹھا کر اپنا کام دکھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس واردات کے نتیجے میں اکبر اور ڈینی کے نام سامنے آتے۔ ڈان کے لیے میرے وہ دونوں روپ اجنبی ہوتے۔ وہ مجھے صرف علی احمد کے روپ میں جانتا تھا۔ اسے میرے اوپر کوئی شک نہ ہوتا۔ اسے یہ خلش ضرور ہوتی کہ ایک لمبی لڑائی لڑنے کے باوجود وہ اپنے آدمیوں سے راجن کو مروانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وہ کام ڈینی نے کر ڈالا۔ راجن کا وقت پورا نہیں ہوا تھا۔ قدرت اس کی رسی دراز کر رہی تھی، اس لیے وقت پر وہ نقطہ میرے ذہن میں نہیں آ سکا۔ وقت گزرنے کے بعد اس بارے میں سوچنا بے سود تھا۔ موتی محل میں جو کچھ ہونا تھا وہ یکے بعد دیگرے اپنی رفتار سے ہوتا چلا گیا۔ اس پر دماغ کھپانا خود کو مایوس اور ہلکان کرنے کے مترادف تھا۔ وہ خیال ہی کیا جو انسان کے ارادے کا پابند ہو۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ اپنی کوتاہی کا احساس ذہن سے کھرچ کر مٹا دوں، لیکن میں اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں ذہن کو کسی اور سمت میں مرکوز کرتا اور چند لمحوں میں وہی خلش دوبارہ پریشان کرنے لگتی۔ میں انہی خیالات کی رو میں اپنے ہوٹل پہنچ گیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے میں ہوٹل میں داخل ہوا اور لابی سے گزر کر لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ماسٹر، پیچھے سے ہلکی سی سرگوشیانہ آواز ابری۔ میں تیزی سے پلٹا تو چوفان میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ تم کس رو میں کھوئے ہوئے ہو؟ میرے ٹھٹکنے سے وہ پل بھر میں میرے قریب پہنچ گیا اور حیرت سے بولا، میں لابی کے سرے سے تمہارے پیچھے چلا آ رہا ہوں، لیکن تم کو مڑ کر دیکھنے کا خیال تک نہیں آیا۔ سڑکوں پر گھومنا مناسب نہیں تھا۔ مجھے ہوٹل پہنچا کر اسے بھی اپنے گھر لوٹ جانا چاہیے۔ وہ اپنے گھر اور گھر والی سے زیادہ خوش نہیں تھا۔ اس نے اچانک لی کی طرف جا کر وقت گزارنے کا فیصلہ کیا اور مجھے ہوٹل کے قریب اتارنے پر آمادہ ہو گیا۔ لی بہت بڑی فنکارہ تھی۔ وہ چوفان جیسے رنگین مزاج مردوں کو رجانے اور تڑپانے کے ہنر میں طاق تھی۔ چوفان خود تسلیم کر چکا تھا کہ وہ اپنی مدام کو فتح کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ لی اس کے دل و دماغ سے اس بری طرح چمٹی ہوئی تھی کہ وہ اپنی مردانگی کو بلائے طاق رکھ کر لی کی خوشامد اور حاشیہ برداری میں پورا دن بھی گزار سکتا تھا۔ اسے اپنی دل بستگی کی ایک راہ سوجھ گئی تھی۔ اس نے چند منٹ میں مجھے ہوٹل پہنچا دیا۔ میں نے اوپر پہنچ کر اپنے کمرے کے بند دروازے پر مخصوص
مخصوص انداز میں دستک دی تو ذرا سے توقف کے بعد دروازہ کھل گیا۔ اس کے پیچھے غزالہ کا چہرہ اندرونی مسرت سے ٹمٹماتا ہوا نظر آیا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو اسکارف کی صورت میں سر اور چہرے کے گرد کچھ اس طرح لپیٹا ہوا تھا کہ اس کے بشرے کی سادگی معصومیت کی حد تک نکھر آئی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی اور برائی ہوئی آواز میں بولی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ خیریت سے لوٹ آئے، میں مسلسل آپ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے پیچھے مجھے قالین پر بچھا ہوا تولیہ نظر آ رہا تھا جسے وہ شاید جا نماز کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ زندگی سبک روی سے گزرتی رہی۔ خوف اور حادثوں کے اندیشے نہ ہوں تو بیشتر انسان اپنی ذات میں مگن رہتے ہیں۔ کڑا وقت سر پر آ جائے تو ایسے میں ہر شخص کو اللہ یاد آتا ہے۔ غزالہ مذہب اور عبادت سے بیگانہ نہیں تھی، لیکن اس وقت اس کی کیفیت دیکھ کر میرے دل پر بھی عجیب سی رقت طاری ہونے لگی۔ یہ میری ہوشیاری اور چالاکی نہیں تھی جس کے سہارے میں موتی محل کے بھیانک زندان سے زندہ سلامت نکل آیا تھا۔ یقینی طور پر غزالہ کی دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کا درجہ ملا تھا۔ غزالہ نے میری واپسی کے لیے نفل مانے ہوئے تھے۔ اس نے تولیے کی جا نماز سے اٹھ کر میرے لیے دروازہ کھولا تھا۔ مجھے خوش آمدید کہہ کر وہ دوبارہ اسی مسلح پر چلی گئی۔ شکرانے کے نفل پڑھ کر وہ فارغ ہوئی تو تولیہ سمیٹ کر میرے پاس آ بیٹھی۔ اس کی دانست میں موت کے منہ میں جا کر واپس لوٹا تھا۔ شاید اس کا وہ اندازہ اتنا غلط بھی نہیں تھا۔ وہ مجھ سے جلد از جلد سب کچھ سن لینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی رویداد سنانی شروع کر دی۔ غزالہ کے چہرے کے تاثرات پل پل بدلتے رہے۔ سب کچھ کہہ دینے کے بعد جب میں نے اس بات پر قلق ظاہر کیا کہ میں بغداد میں راجن کو زہریلی انگوٹھی سے شکار نہیں کر سکا تو وہ بے ساختہ بولی، یہ اچھا ہوا کہ آپ کو یہ بات یاد نہیں آئی، آپ اسے مار دیتے تو بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی، یہاں سے کراچی تک سب کچھ بکھر جاتا۔ تم کن مشکلات کا ذکر کر رہی ہو؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ آپ کے ہاتھوں مارا جاتا تو جلد یا بدیر یہ ثابت ہو جاتا کہ آپ بینکاک میں موجود ہیں اور دشمنوں کے خلاف اپنے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ اس نے پرجوش لہجے میں وضاحت کی۔ جلال کا بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا۔ اس کی محنت سے آپ کے دشمنوں کی ساری توجہ ان دونوں قیدیوں پر مرکوز ہے جو ڈینی ہونے کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وہ لوگ انہیں چھوڑ کر بینکاک کا رخ کر لیتے۔ میں چند ثانیوں کے لیے اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا۔ غزالہ نے برجستگی سے ایک سنگین حقیقت کی نشاندہی کی تھی۔ راجن کی دشمنی اور موتی محل میں پیش آنے والے حالات و واقعات نے شاید میری عقل بری طرح معاف کر کے رکھ دی تھی۔ میں ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہو سکتا تھا۔ ایک وقت میں بینکاک اور کراچی میں میری موجودگی ناممکن تھی۔ اس وقت تک میں صرف راجن سے برسر پیکار تھا۔ اس کی موت کے ذریعے امریکیوں کو بینکاک میں میری موجودگی کا ناقابل تردید ثبوت مل جاتا تو وہ کراچی کو بھول کر اپنے سارے وسائل کے ساتھ بینکاک میں ڈیرے ڈال دیتے، جہاں کا مضبوط فوجی اڈا ایک مدت سے فعال تھا۔ جو کچھ ہوا وہ بہتر ہی ہوا تھا۔ اس میں میرے ارادوں سے زیادہ حالات کے دائرے کا دخل تھا۔ غزالہ نے اپنی رائے کا اظہار کر کے میرے ذہن کی دھند یکسر صاف کر دی۔ موتی محل سے واپسی پر راستے پر مجھے یہ سوچ کر قلق ہوتا رہا تھا کہ میں نے وہاں بموں کے دھماکوں اور دھواں دار فائرنگ کے نتیجے میں ہونے والی بھگدڑ سے فائدہ اٹھا کر راجن کو اپنی زہریلی انگوٹھی کے سہارے موت کے گھاٹ کیوں نہیں اتارا۔ اس وقت میرا ذہن صرف اسی سمت میں کام کر رہا تھا اور مجھے یہ نظر آ رہا تھا کہ میں راجن کو جہنم واصل کر کے بحفاظت موتی محل سے باہر آ سکتا تھا، مگر یہ بات اتنی سیدھی نہیں تھی۔ زہر کے ذریعے دشمنوں کی جان لینے کا انداز میری ذات سے مخصوص ہو کر رہ گیا تھا۔ گولڈن ڈریگن میں نے جب ایک محافظ کو اس انگوٹھی سے شکار کر کے اپنی جان بچائی تو سبراج نے فوری طور پر یہ سمجھ لیا تھا کہ میں بینکاک میں موجود تھا۔ یہ میری چرب زبانی کا نتیجہ تھا کہ اسے یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے اپنے ایک آدمی کو وہ مہلک ہتھیار دے کر کراچی سے بینکاک بھیجا تھا اور گولڈن ڈریگن کسینو میں مارا جانے والا گارڈ اسی کا نشانہ بنا تھا۔ وہ بینکاک میں میری جانب سے اس انگوٹھی کا پہلا استعمال تھا۔ پچھلی رات میں نے بینکاک کے ساحلی علاقے
میں راجن کے 2 آدمیوں کو اسی انگوٹھی کے سہارے موت کی نیند سلایا، یہ میری قسمت کی یاوری تھی کہ میں اپنے منصوبے کے مطابق ان دونوں لاشوں کو راجن کی گاڑی سمیت نظر آتش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یوں ان دونوں کی سوختہ لاشوں سے موت کے اسباب جاننے کا ہر امکان معدوم ہو گیا۔ اگر میں راجن کو بھی اس انگوٹھی کا نشانہ بنا لیتا تو وہ ضرور ہلاک ہو جاتا، مگر میرے لیے ناقابل تصور دشواریاں پیدا ہو جاتی۔ میرے دشمنوں کو 100% یقین ہو جاتا کہ میں بینکاک میں موجود ہوں۔ راجن کی حمایت اور مدد کے لیے آئے ہوئے 5 بھارتی سرگنوں کو علم ہو جاتا کہ اکبر کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات درست تھے۔ ڈینی نے اکبر کا روپ دھار کر راجن کو اپنے نرگے میں لیا ہوا تھا اور اس کے گھر کا بیدی بن کر اسے موت کے چنگل میں پھانسنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میرے اس قدم سے جلال کی کوششوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا۔ اس نے پورے خروش کے ساتھ امریکی خفیہ محکموں کے افسران کی توجہ پاکستانی ایجنسیوں کے پکڑے ہوئے 2 بد نصیب مجرموں پر مرکوز کرائی ہوئی تھی۔ اس کی جانب سے امریکیوں کو یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ڈینی تھا۔ میرا نام امریکیوں کے اعصاب پر اس بری طرح سوار تھا کہ وہ جلال کے اس جھانسے میں آ گئے۔ وہ براہ راست ان دونوں سے ہونے والی تفتیش کی نگرانی کر رہے تھے۔ انہیں یہ خبر ملتی کہ میں نے بینکاک میں راجن کو اپنے خفیہ ہتھیار سے موت کی نیند سلا دیا ہے تو وہ جلال سے بدظن ہو جاتے۔ ان کے لیے یہ احساس بہت شرمناک اور توہین آمیز ہوتا کہ ایک پاکستانی افسر نے ان کی ساری تربیت اور تجربے کو مات دے کر انہیں ایک بے ثمر مشق میں الجھایا ہوا تھا۔ وہ کراچی میں اپنی تمام سرگرمیاں موقوف کر کے بینکاک میں ڈیرے ڈال دیتے۔ اسی کے ساتھ انہیں اپنے اس الزام کی تائید کا اکلوتا اور نہایت مضبوط ثبوت مل جاتا کہ پاکستانی ایجنسیاں ڈینی کی پشت پناہی کر رہی ہیں۔ ڈینی بینکاک میں اپنے حریفوں سے کشت و خون میں مصروف ہے اور پاکستانی ایجنسیاں اسے کراچی میں زیر حراست ظاہر کر رہی ہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا واقعہ جلال کی ساکھ کی تباہی کا سبب بن جاتا۔ راجن کو موتی محل میں زندہ سلامت چھوڑ کر نکل آنا میری حماقت نہیں، در حقیقت کوئی غیبی رہنمائی تھی۔ صحیح وقت پر وہ خیال میرے ذہن میں آ جاتا تو شاید میں ایک لمحے کے لیے بھی ان منفی امکانات پر غور نہ کرتا۔ فرار کی کھلی راہ سامنے پا کر میں چشمے زدن میں راجن کا کام تمام کرتا ہوا بھاگ نکلتا۔ غزالہ نے میری بات سنتے ہی چند فکروں میں وہ سارے خدشات بیان کر دیے۔ میں موتی محل میں حالات کے بدترین بھنور میں پھنسا ہوا تھا۔ جو شخص برے حالات سے دوچار ہوتا ہے وہ اکثر اوقات سامنے کی اور سیدھی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ جو لوگ جذباتی یا عملی طور پر ان حالات سے نہ گزرے ہوں وہ پوری رویداد سنتے ہی پل بھر میں بالکل صحیح نتائج اخذ کر کے ان کوتاہیوں کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ ان کے سرزد نہ ہونے سے سب کچھ بدلنا ممکن ہو جاتا۔ غنیمت یہ تھا کہ میں ایک سنگین غلطی کے ارتکاب سے بال بال بچ گیا تھا۔ تم خانہ نشین ہو چکی ہو لیکن تمہارے دماغ میں جنگجو عورت چھپی ہوئی ہے۔ میں نے ہنس کر اس کی تعریف کی۔ تم ذرا سے اشارے سے پوری بات سمجھ لیتی ہو۔ میرا زندگی بھر ایسے معاملات سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ آپ کی ویرا میرے پیچھے نہ لگی ہوتی تو میں آج بھی ان پیچیدگیوں سے نابلد ہوتی۔ وہ شوخی سے بولی۔ میری ویرا کیوں؟ میں نے چونک کر ہلکا سا احتجاج کیا۔ وہ مجھ سے زیادہ تمہاری گہری دوست ہے۔ شاید آج کے لیے آپ کی بات درست ہو لیکن ایک زمانے میں وہ میری جان کی دشمن تھی۔ میری اور اس کی دشمنی کا سبب آپ تھے۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس کے آدمی مجھے زبردستی انگلینڈ نہ لے گئے ہوتے تو میں آج بھی سیدھی سادی ہوتی۔ اس کی بات درست تھی۔ جو لوگ مصائب سے دور رہ کر زندگی گزارتے ہیں ان کی سوچ اور رد عمل میں ٹھہراؤ پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کے لیے حالات کا دیوانہ وار مقابلہ کرتے ہیں ان کی جبلی قوتیں جلا پا کر اتنی توانا ہوتی چلی جاتی ہیں کہ وہ پلک جھپکتے میں حالات کا صحیح تجزیہ کر کے بہترین فیصلے کرنے کے قابل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوپہر کو ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی انگریزی خبروں میں موتی محل پر ہونے والے حملے کا ذکر موجود تھا۔ نامعلوم افراد کے ایک جتھے نے دستی بموں اور آتشی ہتھیاروں سے موتی محل پر حملہ کیا تھا۔ احاطے کی اونچی دیواروں کی وجہ سے فائرنگ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا لیکن اندر پھینکے جانے والے 3 بموں سے 5 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہوئے تھے۔
ٹیلی ویژن دیکھتے ہوئے میں نے یہ بات شدت سے محسوس کی کہ اس خبر کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دی گئی۔ وہ بینکاک کی شہری زندگی کا ایک اہم اور خونی واقعہ تھا۔ راجن کا شمار شہر کے معززین میں ہوتا تھا، مگر وہ خبر آخر میں اور سرسری انداز میں ٹیلی کاسٹ کی گئی تھی۔ خبر میں جائے واردات کی کوئی تصویری تفصیل شامل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ خبر کے آخر میں اس کا سبب بھی سامنے آ گیا۔ واردات پر کسی قسم کی رائے دہی کے لیے راجن سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ پے در پہ مار کھانے کے بعد وہ کہیں روپوش ہو چکا تھا۔ وہاں پہنچنے والوں کے لیے موتی محل کا پھاٹک بند تھا۔ فون کی گھنٹیاں مسلسل بج رہی تھی، ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ موتی محل کے جو مکین موت اور ہلاکت سے بچ گئے تھے، انہیں سانپ سونگ گیا تھا، وہ کسی کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ راجن بدترین خسارے سے دوچار ہوا ہے۔ ان خبروں سے ڈان کو بہت خوشی ہوگی۔ خبریں ختم ہونے پر میں نے ٹیلی ویژن بند کرتے ہوئے کہا، یہ اصل میں اسی کی لڑائی ہے۔ راجن کے بعد کوئی ڈان کی راہ نہیں روک سکے گا۔ غزالہ نے پرخیال انداز میں تبصرہ کیا، تم بھول رہی ہو کہ جلال بھی راجن کی موت کا خواہاں ہے۔ میں نے اسے یاد دلایا، میں اسی کی خواہش پر راجن کی راہ پر لگا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ ڈان میری طرف سے اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں اس کے لیے دل و جان سے کام کر رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، راجن کی موت کا فوری فائدہ ڈان کو حاصل ہوگا۔ اسے خوش کرنا ہے تو آپ کو اسے فون کر لینا چاہیے۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ خود خوشی سے بے قابو ہو کر مجھے فون کرے گا۔ وہ آپ کی ہر کامیابی پر فون کر کے آپ کو مبارکباد دیتا رہا ہے۔ غزالہ ناصحانہ انداز میں بولی، آج کے حملے کا منصوبہ اس کا تھا۔ آپ پہل کریں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ غزالہ کا مشورہ صائب تھا۔ میں نے اسی لمحے ڈان کے موبائل فون کا نمبر ملا لیا۔ ڈان، مبارک ہو، آج تمہارے آدمیوں نے موتی محل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سلسلہ ملتے ہی میں نے پرجوش لہجے میں کہا، تمہارا بنایا ہوا منصوبہ زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے۔ اب آنے والے دن تمہارے ہیں۔ یہ میرے ساتھ تمہاری بھی کامیابی ہے۔ ڈان کی تحکم امیز آواز میں بردباری سمٹ آئی، تمہارے آ جانے سے میرے سب آدمیوں کو حوصلہ ملا ہے۔ اس وار نے چھوٹا راجن کی ہوا اکھاڑ دی ہے۔ اس کے حمایتی یہاں اپنے جھنڈے گاڑنے کے لیے آئے تھے، مگر اب بدحواس ہو چکے ہیں۔ ابو سالم ایک پرواز سے ممبئی یا دبئی کی طرف نکل چکا ہے۔ باقیہ چاروں بھی جلد از جلد یہاں سے بھاگ نکلیں گے۔ ہمارا دشمن بے یارو مددگار رہ جائے گا۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ موتی محل پر حملے کے صرف 3 گھنٹوں بعد ابو سالم بینکاک سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا۔ کیا وہ اپنی واپسی کی سیٹ کنفرم کروا کے آیا تھا؟ میں نے تحیر زدہ لہجے میں بے ساختہ سوال کیا، اتنی جلدی وہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس کا نام اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن وہ ان سب سے زیادہ چالاک ہے۔ ڈان کی آواز میں ہلکی سی تلخی اتر آئی۔ اس نے بھانپ لیا ہوگا کہ وہ یہاں رکا رہا تو بینکاک میں اس کی قبر بن سکتی ہے۔ یہ لوگ کسی کام میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ان کی واپسی کے 10 راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے سیٹ لینا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے سنا ہے کہ آج ہونے والی خون ریزی نے چھوٹا راجن کے ساتھیوں کے دل دہلا دیے ہیں۔ میری تعریف کے جواب میں ڈان کے لیے اپنی باخبری کا مزید اظہار لازم ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، خبریں ہیں کہ سب لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ موتی محل میں اپنے بھارتی غلاموں کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ وہ کب تک چھپا رہے گا؟ سامنے آیا اور مارا جائے گا۔ یہ تمہارا کام ہے۔ اس میں چاؤ فان پوری طرح تمہاری مدد کرے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ بات کرتے کرتے ڈان نے مجھ سے اچانک ایک بے تکا سوال کر دیا۔ حملے کے بعد وہ میرے پاس آیا تھا۔ ہم دونوں نے موتی محل کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن پولیس والوں نے راستے بند کیے ہوئے تھے۔ وہ مجھے ہوٹل پر اتار کر واپس چلا گیا۔ میں نے جلدی بتایا، یہ بات سرے سے گول کر دی کہ مجھ سے رخصت ہو کر وہ کہاں جانے کا ارادہ ظاہر کر رہا تھا۔ وہ خوش ہو یا مغموم، دونوں حالتوں میں یکساں حرکتیں کرتا ہے۔ شراب پی کر عورتوں میں گھسنا اس کا سب سے بڑا شوق ہے۔ وہ اس وقت لمبی گھوڑی کی طرف گیا ہوگا۔ آج کل وہ وہاں کے چکر لگا رہا ہے۔ ڈان نے تلخی سے کہا، وہ کہیں بھی ہو، مجھے اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنی ساری سرگرمیاں ترک کر کے میرے پاس چلا آتا ہے۔ میں نے ایمانداری سے حقیقت بیان کر دی۔ اسے قابو میں رکھو، میں اس کی طرف سے فکر مند ہوں۔ چھوٹا راجن کا قصہ ختم ہونے کے بعد اسے آزادی ملے گی تو وہ بے لگام ہو جائے گا۔ راجن زندہ تھا، لیکن ڈان کو آنے
آنے والے وقت کی فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ زیر زمین دنیا کا اقتدار اس کے پاس آ جاتا تو اسے لازمی طور پر انہی لوگوں پر انحصار کرنا پڑتا جو گوشہ نشینی کے دنوں میں اس پر اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے رہے تھے۔ ایسے لوگوں میں چوفان کا نام سر فہرست تھا۔ تم اسے مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ ذمہ داری کا بوجھ پڑے گا تو وہ خود ہی سدھرنے کی کوشش کرے گا۔ علی، مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے گوشہ نشینی کے بہت دن گزار لیے، اب اچھے دنوں کا جلد آغاز ہونا چاہیے۔ دوسری طرف سے مختصر سے سکوت کے بعد اس نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، وہ اپنی کمینگاہ میں چھپا ہوا ہے تو تم کسی طرح اسے باہر نکالو۔ اس کا قصہ اب ختم ہونا چاہیے۔ تم نے مجھے حوصلہ افزا خبریں سنائی ہیں، اس کے حمایتی ایک ایک کر کے یہاں سے رخصت ہو جائیں تو میں کوئی راہ نکالتا ہوں۔ میں نے سعادت مندانہ انداز میں جواب دیا، میں تمہارے اندازوں کا قائل ہو گیا ہوں۔ کل تم نے کہا تھا کہ شاید وہ سب موتی محل میں جمع ہوں اور آج وہ وہیں تھے۔ وہ کہیں اور اکٹھا ہوتے تو شاید چھوٹا راجن کا منہ اتنا کالا نہ ہوتا۔ ڈان کو اچانک میری قیاس آرائی یاد آ گئی اور اس کی زبان چل پڑی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس کے اہم مہمان اس کے گھر آئے ہوئے تھے اور وہ میرے آدمیوں کا حملہ نہیں روک سکا۔ جو آدمی اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ مہمانوں کی کیا حفاظت کرے گا؟ ڈان نے بالکل وہی بات کہہ ڈالی جو ابتدا سے میرے ذہن میں چکرا رہی تھی۔ ڈان نے صرف اندازہ لگایا تھا۔ میں موتی محل میں اپنی آنکھوں سے راجن کے مددگاروں کے تیور دیکھ چکا تھا۔ ان میں سے کسی نے راجن کو اپنے برابر کی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص اس سے مربیانہ انداز میں پیش آ رہا تھا۔ تباہ کن حملے کے بعد ان کے تیور بگڑنے لازمی تھے۔ میں نے غزالہ کے ایما پر مخصوص مقصد کے لیے ڈان کو فون کیا تھا۔ میں نے گفتگو کو طول دینے کی کوشش نہیں کی۔ چند رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ موتی محل میں میری حاضری کا اہم ترین کام صبح سویرے نمٹ گیا تھا۔ اس وقت مشکل سے دوپہر ہوئی تھی۔ آگے پہاڑ جیسا آدھا دن پڑا تھا۔ میں نے شہر کی کوچہ نوردی کے لیے ہوٹل سے نکلنے کا ارادہ کیا تو غزالہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ بینکاک میں اپنے قیام کے دوران میں غزالہ کے ساتھ باہر نکلنے کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہا۔ ہم دونوں کی شناخت بدلی ہوئی تھی، پھر بھی میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ ہم دونوں الگ الگ باہر جاتے۔ کمرہ چھوڑنے سے پہلے ہم اینکوں وغیرہ کے استعمال سے اپنے حلیوں میں اتنی تبدیلی ضرور پیدا کر لیتے کہ کوئی ہمیں پہلی نظر میں نہ پہچان سکے۔ ویسے بھی غزالہ ہوٹل سے بہت کم باہر نکلتی تھی۔ میرے ساتھ کسی مہم میں اس کی شرکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عام طور پر چوفان میرے ساتھ ہوتا۔ میں اس کی فطری خباستوں سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں عورتوں کے لیے عزت نام کا کوئی جذبہ موجود نہیں تھا۔ وہ ہر خوبرو عورت اور لڑکی کو ایک تفریحی کھلونا سمجھنے کا عادی تھا۔ اگر وہ اپنی بسیار گوئی کی روانی میں کسی وقت غزالہ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر گزرتا تو میرے لیے برداشت کرنا ناممکن ہوتا۔ ایسی کسی تلخی سے بچنے کے لیے میں نے کبھی اس کو غزالہ کے سامنے لانے کی کوشش نہیں کی۔ میری مجبوری یہ تھی کہ وہ بینکاک میں میرا واحد عملی مددگار تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنے مراسم بگاڑنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈان اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اس نے مجھے اپنا اعلی کار بنایا ہوا تھا، جبکہ میں نہایت انکسار اور عاجزی سے کام لے کر اسے اس حد تک استعمال کر رہا تھا کہ چاؤفان میرے اشاروں کا غلام بنا ہوا تھا۔ مجھے ڈان کے ذریعے چاؤفان کا سہارا نہ ملا ہوتا تو سوبراج پر قابو پانا ناممکن ہو گیا ہوتا۔ ان لوگوں کی مدد سے میں نے نہایت رازداری کے ساتھ سوبراج کو جہنم واصل کیا۔ وہ کام ایسی خوش اسلوبی سے پایا تکمیل تک پہنچا کہ نہ سوبراج کا نام سامنے آ سکا، نہ ڈان کو میرے اصل مقصد کی ہوا لگ سکی۔ وہ بدستور میرے گن گا رہا تھا۔ ہوٹل کے بند کمرے میں رہتے رہتے غزالہ کا اکتا جانا فطری تھا۔ اس وقت میرے سامنے کوئی مشن نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے پر آمادگی ظاہر کی تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور اس نے ویرا سے ملنے کی فرمائش کر ڈالی۔ میں چند ثانیوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ ہم چاروں ایک شہر میں موجود تھے، لیکن غزالہ کو ان دونوں سے ملاقات کا کوئی موقع نہیں مل سکا تھا۔ یہ اس کے ساتھ زیادتی تھی کہ اسے ویرا اور
سلطان شاہ سے ملنے کا موقع نہ دیا جائے۔ اس ملاقات کے لیے ہمارا ہوٹل محفوظ تھا نہ ویرا کا۔ اس بات کی تصدیق ہو چکی تھی کہ سیام انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں مقیم نقشب بینکاک چھوڑ چکا تھا، لیکن باقیہ لوگوں کی رہائش کے بارے میں وثوق سے کچھ کہنا ممکن نہیں تھا۔ بہتر یہی تھا کہ ادھر کا رخ نہ کیا جائے۔ مجھے یاد آیا کہ ویرا کے ہوٹل کی پشت پر سیام اسکوائر کا وسیع و عریض پارک موجود ہے، جہاں ہر وقت سیاحوں کی بھیڑ باڑ رہتی ہے۔ آنے جانے والوں کو ایک دوسرے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس علاقے میں سیاحوں کی توجہ کے کئی اور مراکز بھی موجود تھے۔ ہم چاروں کی محفوظ ملاقات کے لیے سیام اسکوائر بہترین مقام تھا۔ میں نے اسی وقت فون ملایا۔ کال سلطان شاہ نے وصول کی۔ شاید مجھے اس کے کمرے کا نمبر یاد رہا تھا۔ میں نے اسے ویرا کے ساتھ سیام اسکوائر کے پارک میں پہنچنے کی ہدایت کی اور مزید کوئی بات کیے بغیر فون بند کر دیا۔ غزالہ کو ویرا کے ساتھ اور سیام اسکوائر کے محل وقوع کا علم نہیں تھا، لیکن وہ کوئی سوال کیے بغیر میری ہدایت کا مدعا سمجھ گئی۔ کمرہ چھوڑنے سے پہلے اسے یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ میں نے کسی پس و پیش کے بغیر اس کی فرمائش پوری کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔